آنسو کے آنکھ چھلک جائے، مچھر کا پر بھیگ جائے، جنت ملا مولوی کی نہیں، جنت میری ملکیت ہے، میں تمہیں جنت کا مالک و مختار بناؤں۔ اچھا پروردگار اگر دل سخت ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، آنکھ سے آنسو نہ آئے تو کہا اس کا بھی حل کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے، تباکا کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں جو پشیمانی کا اظہار کرے۔ آنکھ سے آنسو نہیں آ رہا، پشیمانی کا اظہار کرو، حر بنانا ہمارا کان سے گناہ کیے ہیں، آلودہ ہوئے، گھبراؤ نہیں، قرآن سنو، اہل بیت کا ذکر سنو، تمہارے کان کے گناہ معاف۔ زبان سے گناہ کیے، گھبراؤ نہیں، آؤ نام علی لو، نام بطول لو، نام حسین لو، قرآن کی تلاوت کرو، تمہاری زبان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب مجھے جملہ کہنے دینا نا، حسین اور زہرا نے ہمیں یہ کہا ہے اور کہنے میں حق بجانب ہے، ہم نے تمہیں حر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے حر بنانے میں تمہیں کسر نہیں چھوڑی۔ اب تم جب حر بن گئے، باہر جب حر بن کے نکلے، اپنی حریت کو باقی رکھو تاکہ تمہارے کمال میں اضافہ کریں۔ حریت کو باقی رکھو گے ابو ذر بنائیں گے، حریت کو باقی رکھو گے سلمان بنائیں گے۔ شرط یہ ہے جب یہاں سے حر بن کر گئے، اپنی حریت کو باقی رکھو، درجات طے کرتے جاؤ۔ یہ فرش اعضا طہارت کا فرش، یہ وہ فرش ہے۔ علماء عرفان واقعاً یہ جملہ فرماتے ہیں، کسی کو مجلس میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تک حسین کی ماں زہرا اجازت۔ میں نے جیسے کہا نا یہ دلدل ہے، یہ آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ زہرا سے توسل کرو، خود بخود زہرا دلدل سے نکالو۔ میرے بزرگوں، یہ دوسرا سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پچھلے سال ہم نے سورہ مدثر کی 36ویں نمبر آیت پہ تبصرہ کیا، نذیرا للبشر، کہ سیدہ بشریت کے لیے نذیر ہے۔ اور ہم نے وہاں پر یہ جملہ کہا تھا، لوگوں کو بشارتیں دینا آسان ہے، بشارت میں کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ ہوتی ہے، نعرے ہوتے ہیں، نظارت کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے نظارت کرنا مشکل ہو، دل پر صحیح آپ سے تو، جہاں مردوں کے لیے نظارت کرنا مشکل ہو، وہاں پر زہرا نے نذیر بن کر دنیا کو بتایا، علی کو چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ بشارت میں سب آپ کے دوست بن جاتے ہیں، بھائی تمہیں جنت ملے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، سب دوست بنتے ہیں۔ نظارت میں سب دوست نہیں بنتے، نظارت میں دشمنیاں پالنا پڑتی ہے، نظارت میں لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ زہرا نے نظارت کی، علی کی امامت پہنچانے، بتایا اگر علی کو امام نہیں بناؤ گے تو کیا کیا نقصانات ہوں، اور اس میں سیدہ کے اور پہلوؤں پر نہیں، فقط اس بات پہ بیان کیا تھا، سیدہ وہ ذات ہے جو حد فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان۔ الحمدللہ ہم شیعہ قوم کنفیوز نہیں ہیں، کسے رضی اللہ کہے، کسے لعنت اللہ کہے، جو
رضی اللہ کہیں، کسے لعنت اللہ کہیں، جو ابھی تک یزید کے لیے فیصلہ نہیں کر پائے. اسی لیے میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، یزید ان کے گلے کی وہ ہڈی ہے جو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. ابھی تک یہ یزید کے لیے فیصلہ نہیں کر پائے. کبھی پنتیالوی آ کر جملہ کہتا ہے، اگر یزید کا دفاع نہیں کیا تو اس کے بابا کا دفاع نہیں ہو پائے گا. اور اگر کوئی گروہ یزید رضی اللہ کہہ دے نشتر پارک میں تو کچھ اور لوگ آ جاتے، نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں خدا کا شکر کرو، تمہارے پاس زہرا ہے، تمہیں معلوم ہے کسے رضی اللہ کہنا ہے، کسے لعنت اللہ کہنا ہے. ہمارا موقف واضح، ہم کوئی تقیہ نہیں کرتے. ہمارا موقف واضح، کوئی تقیہ نہیں کرتے. کسی نے کہا تھا 20ویں صدی تشیع کی ہے. میں کہتا ہوں 20ویں صدی نہیں، اب تمام صدیاں ہماری. تمہیں آثار نظر نہیں آ رہے؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ دنیا